بعض لوگ اعتراض ہی اٹھاتے کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سحر ہوا؟ تو یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے 3175 ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، حتی کان یخیل الیہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا انہ صنع شیئا ولم یصنعہ، کہ انہوں نے کوئی چیز کی ہے جبکہ وہ نہیں کیے ہوتے، اور اس کے اندر صرف یہ کہ یخیل الیہ، کہ انہیں ایسا لگتا انہ یاتی اہلہ ولم یاتی، کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس گئے ہیں حالانکہ نہیں گئے ہوتے تھے. یہ فرق پڑا بس. اس میں ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر میں ساری چیزوں پہ اثر آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا، ان پر جادو کے اندر اثر ان پر صرف اتنا آیا کہ انہیں لگتا کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس گئے حالانکہ نہیں گئے تھے. پتہ کیا چلا سحر ایک حقیقت ہے. اب بعض لوگ اس پہ اعتراض اٹھاتے ہیں آج، تو میں ان کو ایک جواب دے دیتا ہوں. وہ جو کہتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یخیل الیہ، ان کو ایسا لگتا، یہ بات ہم نہیں مانتے. وہ لوگ کہتے ہیں بخاری کی حدیث نہیں مانتے. تو ہم کہتے ہیں اوکے، آپ قرآن کو تو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو نا آپ. تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا، سورہ 20 آیت نمبر 66 موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ جب انہوں نے فرعون کے جادوگروں سے کہا بل القوا، کہ تم لوگ پہلے پھینکو، تو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَإِصِيُّهُمْ، ان کی جو رسیاں، ان کی لاٹھیاں، یخیل الیہ، انہیں ایسا لگا، من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ ہل رہی ہیں، ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں ہل رہی ہے، ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو یخیل الیہ لگا. ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر یہ یخیل الیہ مانتے ہو نا، قرآن میں دیا ہوا ہے. پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیم لفظ یخیل الیہ جب دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نہیں مانتے ہو؟ تو یہ تو غلط بات ہو گئی.